أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مقرر کی ہوئی مدت کے لیے قرض کا کوئی معاملہ کرو تو تم اس کو لکھ لیا کرو، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو وہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جیسے اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا تو اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے یعنی ادھار لینے والا، مقروض، مدیون، یہ اس کی طرف سے اقرار ہو رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تحریر کا مضمون اور میٹر لکھوائے، اور ادھار لینے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کے رب ہے، اور اس ادھار دینے والے کے حق کو لکھوانے میں کچھ کمی نہ کرے بلکہ پوری بات لکھوائے۔ اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے یعنی ادھار لینے والا وہ ناسمجھ ہے، یعنی کم عقل ہے یا کمزور ہے یا کسی اور وجہ سے وہ تحریر نہیں لکھوا سکتا، تو اس ادھار لینے والے کا ذمہ دار والی یا وکیل جس کو مدیون کی طرف سے کام کا اختیار ہوتا ہے وہ انصاف کے ساتھ ادھاری کی تحریر لکھوائے، اور ادھاری کی تحریر میں لکھے ہوئے معاملے پر تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو جن گواہوں کو تم پسند کرو، جن پر اطمینان ہونے کی وجہ سے یعنی عادل اور ثقہ ہونے کی وجہ سے جن کی گواہی معتبر ہو، ان میں سے ایک مرد اور 2 عورتیں
گواہ بنے کہ ان دو عورتوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان دو میں سے ایک دوسری کو یاد دلاوے، اور گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض کے کسی معاملے کو اس کے مقررہ وقت تک لکھنے میں تم کوتاہی مت کرو۔ قرض میں ادائیگی کے لیے وقت گویا پہلے سے ہی مقرر کر لینا چاہیے، یا اکتا مت جاؤ، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ یہ ادھاری کی تحریر لکھ لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے، اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس بات سے بھی زیادہ نزدیک ہے کہ تم مستقبل میں شک میں نہیں پڑو گے، یعنی دین جو وصول کرنا ہے اس کی مقدار کتنی ہے، ادھاری کی مدت کتنی ہے، اس میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ جی، مگر یہ کہ نقد لین دین سے تمہارے آپس میں کوئی سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور ہاں اس قسم کے نقد خریدنے بیچنے کے وقت پر بھی احتیاطاً تم گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو اور نہ گواہ بننے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اگر تم یہ تکلیف پہنچانے کا کام کرو گے تو وہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ آپس میں معاملات کیسے کرنا ہے وہ تم کو سکھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی اللہ کے یہاں معاملات کی صفائی کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت معاملات کے متعلق یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اگر تم سفر میں ہو اور تم کو کوئی ادھاری کی تحریر کو لکھنے والا نہ ملے، ادھاری کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر کوئی چیز گروی ہو جس پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہو، اس پر معاملہ کر لو، یعنی گروی کی چیز پر ادھار دینے والے کا قبضہ ہو جائے لیکن وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اور اگر ایسے موقع پر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو اور بغیر گروی ادھار دے دو تو جس پر بھروسہ کیا گیا وہ پوری اپنی امانت یعنی حق ادا کر دے، یعنی بغیر گروی رکھے ادھار دینے والا لیے ہوئے قرض یا ادھار مال کی پوری مقدار واپس کر دے، وہ پوری اپنی امانت یعنی حق ادا کر دے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کے رب ہے، اور تم گواہی کو نہ چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، یعنی گواہی کے چھپانے کا صرف زبان کا گناہ نہ سمجھے بلکہ یہ تو دل کا گناہ ہے، اس لیے کہ اصل ارادہ تو پہلے دل ہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم جو کام کرتے ہو اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ اور سامعین، یہ قرآن کریم کی اطول آیت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے عبادات کے معاملے میں اتنی طویل آیت نہیں اتاری بلکہ معاملات کے باب میں اس میں باریک سے باریک باتیں قرض کے لین دین کی اور نوٹری کروانے کی، مترجم کی، دستاویز کی اور ٹرانسلیشن کی اور گروی کی جملہ تفاصیل موجود ہیں۔ ان آیات کو ماقبل سے ربط یہ ہے کہ صدقہ خیرات کی فضیلت اور اس کے احکام بیان فرمانے کے بعد ربا کی حرمت ذکر تھی، اب ایسے معاملے کا تذکرہ ہے جس میں قرض پر لین دین ہوا ہو اور آئندہ کسی مدت کا وعدہ ہو، اس کی نسبت یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایسا معاملہ جائز ہے، مگر اس طرح کا معاملہ آئندہ مدت کے لیے ہوا ہے تو بھول چوک ہو جانا اور نزاع پیدا ہونا، آپس میں ٹکراؤ ہونا اس کا احتمال ہے، اس لیے یہ ضروری قرار دیا گیا امور ارشادیہ کے طور پر کہ اس کی تعیین اور اس کا اہتمام کیا جائے کہ آئندہ کوئی قضیہ اور آپس کا اختلاف نہ ہو۔ اس کی شکل سب سے بہترین یہی ہے کہ کاغذ لکھو،
ایک رجسٹری کرو، ایک اسٹیمپ پیپر ہو جس میں مدت کا تقرر ہو اور آپس میں معاملہ کرنے والوں کے نام، معاملے کی تفصیل، ساری باتیں صاف صاف کھول کر لکھ دی جائیں۔ منشی کو، کاتب کو اور ٹائپ رائٹر کو اس زمانے میں کمپوز کرنے والے کو بلایا جائے، اور یہ جو لکھے رجسٹار یا اسٹیمپ وینڈر یہ کہہ لیجئے، تو وہ بلا انکار شریعت کے حکم کے مطابق انصاف کے ساتھ لکھے، مدیون اپنے ہاتھ سے لکھے یا کاتب اور وینڈر یا کمپوزر یا ٹرانسلیٹر اس کو اپنی زبان سے بتلائے اور دوسرے کے حق میں ذرہ برابر نقصان نہ کرے۔ جو دیندار اور مدیون ہے وہ اگر بے عقل، بھولا یا سست اور ضعیف ہے، مثلا بچہ ہے یا بہت بوڑھا ہے کہ معاملے کے سمجھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یا معاملے کو کاتب کے سامنے، وینڈر کے سامنے، ٹائپ رائٹر کے سامنے بتلا نہیں سکتا، تو ایسی صورتوں میں مدیون کے مختار اور وارث اور کارگزار پر ضروری ہے کہ معاملے کو انصاف کے ساتھ بلا کم و کاست لکھوا دے۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، جواب دیا کہ اللہ کی گواہی بہت ہے، کہا ضمانت لاؤ، اس نے جواب دیا اللہ کی ضمانت کافی ہے، کہا تو کہتا تو سچ ہے۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن کر دیے۔ اس نے ترکی کا سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میعاد پوری ہونے کے قریب آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی کشتی، جہاز مل جائے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم میرے اوپر جو ہے وہ ادا کراؤں، لیکن کوئی جہاز نہیں ملا۔ جب اس نے دیکھا کہ وقت پر وہ اپنے دائن تک نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی، بیچ میں سے کھوکھلی کی، اس میں 1000 دینار رکھے، ایک پرچہ بھی رکھا، اس لکڑی کے کھوکھلے پن کو اس کا منہ بند کر دیا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیا ہوں، اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی تھی، میں نے تجھے ضامن بنایا، اسی پر اس نے اکتفا کر لیا تھا، مطمئن ہو گیا تھا، گواہ مانگا تھا، میں نے گواہ بھی تجھی کو بنا دیا تھا، اس پر بھی وہ مطمئن ہو گیا۔ اب جب مقررہ وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے، میں نے کشتی بہت تلاش کی کہ میں خود جاؤں اور اپنا قرض اس کو ادا کراؤں، لیکن کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ رقم میں تجھی کو سونپتا ہوں، سمندر میں ڈالتا ہوں، اور تجھ سے درخواست ہے کہ یہ رقم پہنچا دے۔ اس لکڑی کو سمندر میں ڈالا، خود چلا گیا، پھر بھی کشتی کی تلاش میں تو رہا کہ مل جائے تو جاؤں تو صحیح۔ یہاں تو یہ ہوا جس شخص نے اسے قرض دیا، جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج آ جانا چاہیے تھا تو وہ بھی دریا کے کنارے آ کر کھڑا ہوا کہ میرا مدیون آئے گا اور میری رقم مجھے دے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوا دے گا۔ شام ہونے لگی، کوئی کشتی اس طرف سے آتی نظر نہیں آئی تو یہ واپس آیا، کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر کہ خالی تو جا ہی رہا ہوں، چلو اس لکڑی کو لے چلوں، اس کو پھاڑ کر سکھا لوں گا، میرے گھر پر جلانے کے کام آئے گی۔ گھر پہنچا، جب اسے چیرا تو اس میں کھنا کھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں، گنتا ہے پوری 1000 ہے، پرچے پر نظر پڑتی ہے، اس کو پڑھتا ہے، پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور 1000 پیش کر کے کہتا ہے یہ آپ کی رقم، معاف کیجئے میں نے بہت کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا، دیر لگ گئی، آج کشتی ملی، آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میری رقم آپ نے بھجوائی بھی ہے؟ اس نے کہا میں تو کہہ چکا کہ مجھ کو کشتی نہ ملی۔ اس نے کہا اپنی رقم واپس لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ، آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اسے توکلاً علی اللہ سمندر میں ڈالا تھا، اللہ نے مجھ تک اس کو پہنچا دیا اور میں نے اپنی پوری رقم وصول کر لی۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی کیسے
مدد کرتا ہے۔ یہ آیت المداینت ہے، اور سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، اطول آیت، نئی آیت عرش کے ساتھ یہی آیت المداینت ہے، اور اس میں مرد اور عورتوں کو گواہ بنانے کا پورا نصاب بھی بتلا دیا گیا ہے، گواہوں کی پوری تفصیل بتلا دی گئی ہے۔ 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ عورتوں کی شہادت قبول ہی نہ کی جائے، لیکن ایک مرد کا بدل 2 عورتوں کو مان لیا گیا ہے۔ اسی شبہ کی بدلیت کی بنا پر ان حدود و قصاص میں جن کا سقوط ادنی اشتباہ سے ہو جاتا ہے، عورتوں کی شہادت بالاجماع غیر معتبر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ حاکم گواہ کی ظاہری عدالت کو دیکھ لے اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر فریق ثانی گواہ کی عدالت پر طعن اور جرح کرے تو حاکم اس کے احوال دریافت کر سکتا ہے۔ حضرات صاحبین کے یہاں ظاہر باطن ہر طرح سے شاہد کے احوال دریافت کرنا حاکم پر لازم ہے، چاہے فریق ثانی گواہ کے رفتار و گفتار پر جرح کرے یا نہ کرے۔ امام شافعی اور امام احمد بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں جس گواہ کا صالح ہونا مشہور ہو اس کے احوال دریافت نہ کیے جائیں، اور جس کا فاسق ہونا مشہور ہو اس کی شہادت رد کر دے، اور جس کے صالح و فاسق ہونے میں تردد ہو اس کے احوال دریافت کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس شخص کے جس کو زنا کی تہمت تراشی کی وجہ سے کوڑوں کی سزا دی گئی ہو، باقی مسلمان آپس میں عادل ہیں، ہر ایک دوسرے پر شہادت دے سکتے ہیں۔ ہمارے اس زمانے میں امام صاحب کا جو قول ہے کہ حاکم گواہ کی ظاہری عدالت کو دیکھ لے اتنا ہی کافی ہے، اگر فریق ثانی گواہ کی عدالت پر جرح کرے تو حاکم کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کے احوال دریافت کرے، اس پر فتویٰ دیا جانا چاہیے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں کتابی شرائط کے مطابق کوئی شخص صالح اور نیک ایسا تو ملتا ہی نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، سب میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں فسق ہے۔ اگر ہم شہادت کے دائرے کو تنگ کر دیں گے اور بہت گہرائی میں جائیں گے تو پھر تو حقوق تباہ و برباد ہوں گے، فیصلے کے راستے مسدود ہو جائیں گے۔ ہمارے زمانے میں تو فاسق کی شہادت بھی قبول ہو جانی چاہیے، بعض ارباب افتاء یہ کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ دنیا میں باوجاہت اور عبرودار ہو، گمان غالب ہو کہ وہ جھوٹی شہادت نہیں دے گا، یا قرائن سے اس کی سچائی معلوم ہوتی ہو۔ متاخرین نے گواہوں کی اندرونی حالت کی تفتیش کے قائم مقام حلف اور قسم کو بنایا ہے۔ گواہوں سے بقسم شہادت لینا کافی سمجھ لیا گیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ شہادت دینے کے لیے کہاں سے آئیں گے؟ ایسے زمانے میں تو کوئی مرد صالح کہاں میسر ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا تم ایسے زمانے میں ہو کہ جن امور کا تم کو حکم دیا جاتا ہے اگر ان کا 10واں حصہ بھی چھوڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس زمانے کے لوگوں کو جو حکم دیا جائے گا اس کا 10واں حصہ کر لیں گے تو ان کے لیے کافی ہو جائے گا اور وہ نجات پائیں گے۔ دیکھو تضاد اس زمانے میں اور اس زمانے میں۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ۔ اگر کسی کو ادائے شہادت کے لیے بلایا جائے اور اس نے شہادت کو چھپا لیا تو حدیث شریف میں آتا ہے طبرانی کی روایت میں کہ وہ جھوٹی شہادت دینے والے کی طرح ہوگا۔ ایک مسئلہ اور سنیے، اگر گواہ کو شہادت کے لیے حاکم کے اجلاس میں طلب کیا جائے تو بعضوں کے نزدیک اس آیت کے بنا پر جانا اس کے لیے واجب ہے۔ اگر گواہ بوڑھا ہو اور مدعی اس کو اپنی سواری پر سوار کر کے لے جائے تو پھر ایسے گواہ کی شہادت قابل قبول ہو جائے گی۔ جن چیزوں کی اطلاع مردوں کو عموماً نہیں ہوتی ان میں تنہا عورتوں کی شہادت بالاجماع کافی ہے۔
جیسے بچے کی پیدائش اور دوشیزگی عورتوں کے اندرونی عیوب وغیرہ، امام اعظم کے نزدیک ایسے امور میں صرف ایک مسلمان آزاد صالح عورت کی شہادت بھی کافی ہے، اور 2 ہوں تو پھر زیادہ مناسب ہے۔ ایک روایت اور بھی سن لیجئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق دے دیا جانا شروع کر دیا جائے تو کچھ لوگوں کے خون اور مال کا دعویٰ شروع ہو جائے گا، وہ خون اور مال کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن قسم مدعا علیہ پر عائد ہوتی ہے۔ فاسق ہونا، شرافت نفس کی پاسداری نہ ہونا، شاہد اور مدعا علیہ کے درمیان دنیاوی عداوت ہونا، مدعی اور شاہد کے درمیان قرابت قریبہ ہونا، یہ تمام چیزیں شاہد کی شہادت کو متہم کر دیتی ہیں۔ فاسق کی شہادت باتفاق علماء قابل قبول نہیں ہے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں کہ کون سے لوگوں کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی؟ فاسق کی، شرافت نفس کی پاسداری نہ کرنے والے کی، شاہد اور مدعا علیہ کے درمیان اگر دنیاوی عداوت ہے، اس کی مدعی اور شاہد کے درمیان قریبی قرابت ہے، تو اس کی وجہ سے شہادت متہم ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب زنا کے لیے تو 4 گواہ ضروری ہیں، اس میں ایک مرد 2 عورتیں نہیں چلیں گی۔ زنا کی شہادت کے لیے 4 گواہ اس لیے ضروری ہے کہ زنا کا تعلق مرد و عورت دونوں سے ہے، اس لیے 4 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے، گویا 2 گواہ مرد کے زنا کے اور 2 گواہ عورت کے زنا کے لیے۔ اور اسی طرح شریعت اس میں پردہ پوشی بھی چاہتی ہے۔ یہ سب باتیں اس آیت کریمہ میں ہے۔ پھر گواہ کو جس وقت گواہ بنانے کے لیے یا شہادت دینے کے لیے بلایا جائے تو اس کو کنارہ یا انکار نہیں کرنا چاہیے، سستی نہ کرے۔ اس کے لکھنے لکھانے میں معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، انصاف اسی میں ہے کہ وہ گواہی دے، اور گواہی پر بھی کامل اعتماد ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی معاملہ دست بدست ہو، جنس کے بدلے جنس یا نقد کی طرح کا معاملہ ہو، جیسے آج کل ہوتا ہے، پیسے دیے چیز لے لی، ادھار کا قصہ ہی نہ ہو، تو اب نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ نزاع کے خطرات اتنے نہیں ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ گواہ بنا لیا جائے۔ اس معاملے کے متعلق اگر آئندہ کوئی نزاع پیش آ جائے تو یہ گواہ کام آئے گا، اور لکھنے والا اور گواہ یہ نقصان نہ کرے کسی کا بھی، جو حق جس کا واجب ہے وہ اس کو لکھ لے۔ اور اگر سفر میں قرض کی لین دین اور ادھار کا معاملہ ہو رہا ہے، دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہیں مل رہا ہے، تو قرض کے عوض کوئی چیز مدیون کو رہن رکھ دینی چاہیے۔ سفر میں رہن کی ضرورت حضر کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ حضر میں لکھنے والا، گواہ بننے والا کوئی نہ کوئی بسہولت صاحب دین کے اطمینان کے لیے مل جاتا ہے، اس لیے سفر کی قید لگائی ہے، لیکن یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ اسی طریقے سے یہاں جب رہن کی بحث چھڑ گئی تو 1-2 باتیں سن لیجئے۔ جب مرتہن کا مال مرہون پر، یعنی مرتہن مال مرہون پر قبضہ کر لے تو وہ چیز راہن کی ملکت میں رہتی ہے، صرف مرتہن کے تو قبضے میں ہوتی ہے، حق ملکیت تو راہن کا ہوتا ہے اور حق قبضہ مرتہن کا۔ اس لیے رہن کے قبضے کی تکمیل کے بعد راہن کے لیے مال مرہون سے نفع اندوزی کی اجازت نہیں، نہ تو سواری کے جانور پر سواری کر سکتا ہے، نہ کپڑا پہن سکتا ہے، نہ مکان میں رہ سکتا ہے۔ ہاں اگر مرتہن اجازت دے دے تو یہ بات الگ ہے
کہ مال مرہون مرتہن کے قبضے میں ہر وقت رہنا چاہیے، اور راہن کی مال مرہون سے کسی قسم کی نفع اندوزی سے بعض اوقات خواہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو مال مرہون پر مرتہن کا قبضہ نہیں رہے گا۔ دوسری بات، مال مرہون میں راہن کا شرعی تصرف ناجائز ہے، لیکن اگر اس نے کوئی تصرف کر لیا تو تصرف بجائے خود ہو تو جائے گا، لیکن اس کا نفاذ مرتہن کی اجازت یا مال مرہون کی واگزاشت پر موقوف رہے گا، کیونکہ نفس شے کی ملکیت تو راہن کو حاصل ہے ہی ہے۔ اگر قرض مال مرہون کی قیمت کے برابر یا اس سے کم ہوگا تو مال مرہون تلف ہو جانے کی صورت میں قرض بھی ساقط ہو جائے گا، اور جتنا مال مرہون کا یعنی مال مرہون جو ہے وہ قرض سے زائد ہوگا وہ امانت سمجھا جائے گا، اور اتنی مقدار کے تلف ہونے کا حکم امانت کے تلف ہونے کے حکم کی طرح ہوگا۔ اسی طرح اگر راہن مر جائے تو گروی کا مال راہن کے قرض خواہوں کو نہیں دیا جائے بلکہ بیچ کر مرتہن کا قرض ادا کیا جائے گا، کیونکہ مال مرہون مرتہن کے قبضے میں تو ہوتا ہی ہے، اور اس کو ملکیت کا استحقاق بھی دوسروں سے زائد ہوتا ہے، کیونکہ اس کا قبضہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر اس کا قرض وصول نہ ہو سکے تو وہ مال رہن سے اپنا قرض وصول کر لے۔ اسی طرح سنیے، راہن چونکہ مرہون کا مالک ہے اس لیے مرہون کا ہر خرچ راہن کے ذمے ہے، اور مرہون سے جو کچھ پیدا ہو، بچہ، اون، دودھ، پھل، کھیتی وغیرہ، وہ راہن کا ہوگا۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ فائدہ ہو وہ بھی راہن ہی کا ہے، جو نقصان ہو وہ بھی راہن ہی کا ہے۔ مرہون کی تمام پیداوار مرتہن کے پاس بطور رہن رہیں گی، اس کو بھی اصل مرہون کا حکم ہوگا، البتہ راہن کی ملکیت ہوگی مگر قبضہ مرتہن کا ہوگا، اور مرتہن کو حق ملکیت حاصل نہیں، اس لیے مرہون میں وہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور نہ مرہون سے کسی قسم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ تو یہ سود ہو جائے گا۔ مرتہن اگر راہن کی اجازت سے مال مرہون پر کچھ خرچ کرے تو وہ راہن پر قرض ہوگا، اور اگر بغیر اجازت کے صرف کرے تو یہ ایک قسم کا احسان ہوگا۔ ضابطہ اور رابطہ دونوں اس میں دیکھ لیے جائیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آیات کی مناسبت سے ذکر کی۔ اب آئندہ انشاءاللہ ہم کتاب کی عبارت سے اس کو تطبیق دیں گے تاکہ کتاب بھی اپنی رفتار سے چلتی رہے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔